اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے مخاطب والدین ہی ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا یا ایھا الذین آمنوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو جہنم سے بچاؤ۔ اس طرح کے نتائج اس کے سامنے آئے جس کی بنیاد پر اس نے رپورٹ لگائی کہ ایمان والوں کی بہت کمی ہے، بظاہر اسلام والے بہت۔ حضرت مولانا مفتی انعام اللہ خان صاحب علی، جن کا عنوان ہے نئی نسل کی تربیت میں والدین کا رول، حضرت مولانا مفتی انعام اللہ صاحب علی مرکز اللہ العالی، جنرل سیکریٹری آل انڈیا دلی کونسل ممبئی۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے آل انڈیا ملی کونسل میرا بھیندر یونٹ جس کے زیر اہتمام آج کا یہ پروگرام ہے اور اس پروگرام کی صدارت فرما رہے حضرت مولانا عبدالقدوس شاکر حکیمی صاحب، اس یونٹ کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا شمیم ریحان ندوی صاحب، اس کے سیکریٹری حضرت مولانا شمیم اختر صاحب، ناظم پروگرام، ناظم جلسہ، اور اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، معززین، سامنے بیٹھے ہوئے ہمارے معزز محترم پیرنٹس، بھائیوں، بزرگوں اور معزز پاک باز مائیں اور بہنیں، جیسا کہ ابھی حضرت مولانا نے میرے موضوع کے تعلق سے اعلان فرمایا کہ آج میری گفتگو کا موضوع ہے بچوں کی نئی نسل کی تربیت میں والدین کا کردار، والدین کا رول۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے مخاطب والدین ہی ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا یا ایھا الذین آمنوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو جہنم سے بچاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی پوری تربیت کی ذمہ داری والدین پر ڈالی۔ قرآن کریم میں بھی اسی کا ذکر ہے اور اللہ کے رسول نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ،
ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے یا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ. اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اسے مجوسی بنا دیتے ہیں، اسے نصرانی عیسائی بنا دیتے ہیں. بچوں کو جس طرح کا ماحول ملتا ہے اور اپنے گھر میں جب وہ آنکھ کھولتا ہے، جس کلچر کو، جس تہذیب کو، جس مذہب کو، جس دھرم کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اپنے کانوں سے سنتا ہے، اسی ماحول میں وہ ڈھلتا چلا جاتا ہے. اور کوئی بھی بچہ اسلام سے پھرتا ہے یا اسلام میں آتا ہے، اس کو اسلام میں داخل کرنے والے، اسلام پر قائم رکھنے والے یا اسلام سے الگ رکھنے والے اس کے والدین ہوا کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ. اس کے والدین ہی اس کو غیر مسلم بناتے ہیں، اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں، یا کسی دھرم کا وہ فالوور ہوتا ہے. اس کے والدین جیسے فالوور ہوتے ہیں ویسے اس کا بچہ بھی اسی کو فالو کرتا ہے. بہرحال بات چل رہی تھی تربیت کی کہ والدین کا کیا رول ہونا چاہیے بچوں کی تربیت میں. تو ظاہر ہے قرآن و سنت کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں گے تو والدین ہی کا اصل رول، بلکہ سارا رول والدین کا ہے بچوں کی تربیت میں. بچے بگڑتے ہیں تو اس کے ذمہ دار والدین، اور بنتے ہیں تو اس کے ذمہ دار والدین. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا بچہ فلاں کی صحبت میں چلا گیا اس لیے بگڑ گیا، فلاں جگہ چلا گیا اس لیے بگڑ گیا، فلاں نے ہمارے بچے کو بگاڑ دیا. آپ یقین جانیے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، پیدائش کے وقت سے تقریباً ہم بچے کی جو تربیت کی عمر ہے 3 حصوں میں ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں. 7 سے پیدائش سے لے کر 7 سال کی عمر، پھر 7 سے 14 سال کی عمر، پھر 14 سے 21 سال کی عمر. 3 حصوں میں ہم بچے کی وہ جو کیپیسٹی ہوتی ہے جذب کرنے کی، سیکھنے کی، جو یہی ایج ہوتی ہے، ہم اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. سب سے پہلا مرحلہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی دیکھنا شروع کرتا ہے، سننا شروع کرتا ہے. بولنے کی صلاحیت ابھی دھیرے دھیرے اس کے اندر ڈیولپ ہوگی. بچہ سنتا ہے، سنتے 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 والدہ کی جو لینگویج ہوتی ہے، باپ کی جو لینگویج ہوتی ہے، گھر میں جو لینگویج بولی جاتی ہے وہ سیکھ لیتا ہے. مہاراشٹر میں ہے، مراٹھی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، مہاراشٹر مراٹھی اس کو آ جاتی ہے. مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا اس کو اردو بولنا آ جاتی ہے. تمل کے گھر میں پیدا ہوا اس کو تمل زبان اس کو بولنا آ جاتی ہے. عرب کے گھر میں پیدا ہوا عربی بولتا ہے. انگلینڈ میں پیدا ہوا انگلش بولتا ہے. ماں سے اور والدین سے اور گھر کے لوگوں سے جو لینگویج وہ سنتا ہے اس لینگویج کا وہ ایکسپرٹ ہو جاتا ہے، فطری طور پر اس زبان کا ماہر ہو جاتا ہے اور وہ زبان بولنا شروع ہو جاتا ہے. ظاہر لینگویج سیکھ لیتا ہے تو کلچر بھی وہی سیکھتا ہے. ماں باپ کو جو کلچر ہے، ماں باپ کی جو تہذیب ہے، ماں باپ نے جس طرح کا ماحول اپنے گھر میں بنایا ہوا ہے وہ بھی وہ بچہ سیکھتا ہے. وہ کانوں سے سنتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور اس کا آئینے جیسا دماغ، اس کا دل اس کو کیش کرتا چلا جاتا ہے، اور اس کے دل و دماغ میں وہ سارا کا سارا کلچر، وہ سارا کا سارا تہذیب، وہ ساری کی ساری جو معاشرت گھر کی ہوتی ہے اس کے دل و دماغ میں بستی چلی جاتی ہے. 7 سال کا بچہ 7 سال کی عمر تک تو مستقل وہ اپنے ماں باپ کے پاس رہتا ہے. 7 سال کا ہوا اس کے بعد آپ فیصلہ کرتے ہیں اسے اسکول میں لے جانا ہے، مدرسے میں داخل کرنا ہے، مکتب میں داخل کرنا ہے، مسجد لے کے جانا ہے. وہ 7 سال کی عمر کے بعد آپ فیصلہ کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کا حکم دیا، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، اور نماز کے لیے آپ
اپنے ساتھ اپنے بچوں کو مسجدوں تک لے کے جاتے ہیں. اب اس کے اوپر خارجی ماحول، خارجی معاشرت کا اثر اب اس کے اوپر آنا شروع ہوا. 7 سال تک اگر آپ نے اس کی فکری، اس کی ذہنی، اس کی معاشرتی، اس کی اخلاقی تربیت کی ہے گھر میں، تو خارجی جو اثرات ہیں اس کے زیادہ اثرات اس کے اوپر مرتب ہونے والے نہیں. اس میں بھی آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کو 7 سال کا ہونے کے بعد کون سی اسکول میں ایڈمیشن کروانا ہے، کون سے مدرسے میں ایڈمیشن کروانا ہے، کون سی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے لے کے جانا، آپ خود فیصلہ کرتے ہیں. ظاہر ہے ہمارے ہاں جو جس مکتب فکر کا ہوتا ہے اس مکتب فکر کی مسجد میں بچے کو لے کر جاتا ہے، جو جس مکتب فکر کا ہوتا ہے اس مکتب فکر کے مدرسے میں اپنے بچے کا ایڈمیشن کرواتا ہے. اسی طرح سے اسکول کو آپ بھی ڈیسائیڈ کرتے ہیں ایسی اسکولوں میں ہمارا بچہ جائے جہاں اچھی کوالٹی ایجوکیشن ملے، معیاری تعلیم ملے، بچے کی تہذیب بچے کے اندر آئے. یہ سب آپ کا فیصلہ ہوتا ہے. آپ نے 7 سال کی عمر تک کنٹینیو آپ نے اپنے ماحول کے ذریعے، اپنے معاشرت کے ذریعے، گھریلو رہن سہن کے ذریعے بچے کی تربیت کی، اور اس کے بعد آپ نے جس اسکول میں ڈالا، جس مکتب میں ڈالا، جس مدرسے میں ڈالا جہاں مسجد میں لے کے جا رہے ہیں، اب وہ خارجی ماحول کے اثرات بچے پر مرتب ہونا شروع ہوئے. اب آپ کی چوائس پر ہے، آپ کا انتخاب ہے، آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں اپنے بچے کو، کون سی اسکول میں ایڈمیشن کروا رہے ہیں، کون سے مدرسے میں ایڈمیشن کروا رہے ہیں. ظاہر ہے آپ کا انتخاب ہے، آپ کی چوائس ہے. یہاں بھی آپ ہی ذمہ دار ہیں اور وہاں بھی مکمل طور پر آپ ہی ذمہ دار، یعنی والدین ذمہ دار، ماں باپ ذمہ دار. بچہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، بڑے ہونے کے بعد وہ اسکول سے کالج کی طرف جاتا ہے، یونیورسٹیز میں جاتا ہے. ابھی بچہ تھوڑا سا اپنے آپ کو میچور سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اور اس وقت اگر آپ نے اس 7 سے 14 سال کی عمر کے درمیان اپنے بچے کی صحیح پرورش کی، صحیح تربیت کی، اس کی صحیح ذہن سازی کی، تو یقین جانیے وہ کالج کے ماحول میں، وہ یونیورسٹیز کے ماحول میں کبھی بگڑے گا نہیں. اگر وہ بگڑتا ہے تو ہماری پرورش کا، ہماری تربیت کا فولڈ ہے، ہمارا قصور ہے کہ ہم نے اپنے بچے کی وہ تربیت نہیں کی، وہ ذہن نہیں بنایا کہ وہ بچہ یونیورسٹیز میں جا کر کے گمراہ ہو رہا ہے. آج حالات آپ دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں نازل ہوئے، صرف ذہن سازی کی گئی، ایمان پر محنت کی گئی، اللہ رب العزت کی ذات گرامی کا تعارف کروایا گیا، آخرت کا صحیح تصور راسخ کروایا گیا کہ اللہ کی عظمت کے لوگ قائل ہوں، آخرت کی جواب دہی کا احساس پیدا ہو. اور پھر مدنی زندگی میں احکامات جب آنا شروع ہوئے تو جو فکری تربیت ہوئی تھی، جو اعتقادی تربیت ہوئی تھی، اس کی بنیاد پر فٹافٹ اسلام کو فالو کرنے لگے. کوئی بھی حکم نازل ہوتا فوراً صحابہ کرام اس کو عمل میں لانے کے لیے دوڑ پڑتے. یہاں تک کہ بہت مشکل مرحلہ تھا شراب بندی کا. جب حکم نازل ہوا تو بہت مشہور ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ شراب کے مٹکے لوگوں نے پھینک دیے، اور اسی دن سے شراب سے اجتناب اور پرہیز کرنے کا عہد لے لیا کہ آئندہ ہم شراب نہیں پئیں گے. تو یہ ذہنی تربیت تھی، یہ فکری تربیت تھی، یہ ذہن بنایا گیا تھا مکی زندگی میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا ذہن بنایا تھا. قرآن کریم کا نزول ایمانیات کے تعلق سے، آخرت کے تعلق سے، توحید کے تعلق سے آیتیں نازل ہوتی ہیں اور ان کا ذہن بنایا گیا اور پھر وہ عمل میں آ گئے. لیکن صورتحال آج بالکل مختلف ہے. آج حالات بالکل ہمارے بدلے ہوئے ہیں. ہم اپنے بچوں کی ایمانی تربیت نہیں کرتے، اور ایمانی تربیت اور فکری تربیت اگر ہم کریں تو یقین جانیے کہ ہمارے بچے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. میں ایک واقعہ آپ کے ساتھ، واقعہ نہیں تاریخ ہے، سبھی کو معلوم ہے، جب تاتاریوں نے، چنگیز اور ہلاکو اور خدا جانے کیسے کیسے لوگوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا، مسلمانوں کا قتل عام کیا، مردوں کا قتل عام کیا، خواتین کو بندی بنا لیا، قیدی بنا لیا، غلام بنا لیا. تاریخ آپ اٹھا کر پڑھیے کہ ان تاتاریوں اور ان ظالموں نے
اسلام قبول کر لیا, اسلام کی طرف مائل ہو گئے. کیوں؟ آپ نے کبھی غور کیا اس پر؟ جو خواتین پر, مسلم خواتین کو بندی بنایا, مسلم خواتین کو غلام اور بندی بنایا, ان خواتین کی فکری تربیت اتنی اعلیٰ درجے کی تھی, اتنا زبردست ایمان تھا کہ انہوں نے تاتاری جیسے ظالموں کو بھی اسلام کی طرف راغب کر دیا اور اسلام میں داخل ہو گئے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہماری بچیاں, ہم جن کی ہم 7 سال تک تربیت کرتے ہیں, اسکول میں جاتی ہیں, 14 سال تک 10th پاس کرتی ہیں, پھر وہ کالج کے ماحول میں جا کر کے وہ غیر مسلمین کے ساتھ جا کر نمبروں میں شادی کر رہی ہیں. بڑا افسوسناک مرحلہ ہے. ہم نے آخر کیا پرورش کی, کیا تربیت کی؟ اللہ کے ہاں ہم کو اس کا جواب دینا پڑے گا. اللہ رب العزت ہم سے پوچھے گا کل قیامت میں. آپ اس کو معمولی چیز مت سمجھیے. کچھ لوگ نماز روزہ کو فرض سمجھتے ہیں اور چیزوں کو فرض نہیں سمجھتے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جن باتوں کو آرڈر دیا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں فرض ہیں. ایسا نہیں کہ خالی نماز فرض ہے, خالی روزہ فرض ہے. اگر زکوٰۃ آپ کے صاحب نصاب ہیں تو خالی زکوٰۃ فرض ہے. آپ صاحب حیثیت ہو گئے تو آپ پر حج فرض ہو گیا. آپ کے اوپر یہ بھی فرض ہے کہ آپ اپنے بچوں کی پرورش کریں, صحیح پرورش کریں اور صحیح تربیت کریں, اور ان کو دیندار بنائیں, ان کی فکری تربیت کریں, ان کی ایمانی تربیت کریں, ان کی اخلاقی تربیت کریں. افسوس کی بات ہے, مجھے ابھی ایک واقعہ یاد آیا. ابھی 2-3 سال پہلے مسلمانوں کے تعلق سے ایک سروے رپورٹ میں نے پڑھی. کسی فورن کمپنی نے ایک سروے مسلمانوں کے تعلق سے کروائی تھی کہ کون سی کنٹری میں, کس ملک میں اسلام کے فالوور, اسلام کو ماننے والے لوگ, حقیقت میں ماننے والے, اسلام کو ماننے والے کون سی کنٹری میں زیادہ ہیں اور کہاں لوگ اسلام کو زیادہ فالو کرتے ہیں. اس سروے رپورٹ میرے پاس بھی آئی, میں نے دیکھا کہیں تو مجھے اچھی لگی تو میں نے اس کا ٹرانسلیشن بھی کیا, اردو اور ہندی میں ٹرانسلیشن کر کے سرکولیٹ بھی کرنے کی کوشش کی. اس سروے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ سروے میں دنیا کی بہت ساری کنٹریوں کا سروے ہوا, جس میں ٹاپ 10 میں وہ ریاستیں, وہ حکومتیں آئیں جو مسلمان نہیں ہیں. اسلام کو فالو کرنے کے سلسلے میں, اسلام کو ماننے کے سلسلے میں آپ کو حیرت ہوگی, آپ کو تعجب ہوگا کہ سعودی عربیہ کا نام 23ویں نمبر پر تھا, بحرین اور کویت ٹاپ 10 میں تھے, باقی دوسری کرسچن کنٹریاں ان کی لسٹ میں آتی. سروے کرنے کا طریقہ دیکھیے آپ. وہ کسی علاقے میں پہنچتے ہیں, ان کی ٹیم پہنچتی ہے, ایک مکان بھاڑے پر لیتے, کرائے پر لیتے, وہاں رک جاتے ہیں, پہلے پتہ لگاتے ہیں کہ اس علاقے میں دیندار لوگ کون ہیں, اللہ والے کون لوگ ہیں, بہت زیادہ دین سے کن لوگوں کا تعلق ہے, ان کی لسٹنگ کرتے ہیں, اور لسٹنگ کرنے کے بعد ان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کون سا کام کرتے ہیں, وہ بھی پتہ لگاتے ہیں. اس کے بعد اس کے کام کے تعلق سے ان کے بارے میں ان کا پتہ لگاتے ہیں. مثلا مثال کے طور پر ایک ٹیم کہیں پر گئی اور اس نے کہیں پر جا کے پڑاؤ ڈالا, اور جب سروے کرنے کے بعد اس کو پتہ چلا کہ فلاں لوگ بہت زیادہ دیندار اور اللہ والے, اور فلاں کا یہ کام ہے, تو ان کے کام کے تعلق سے ان سے انہوں نے رابطہ کیا. تو پھر رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے, ایک شخص نے ایک آدمی سے کانٹیکٹ کیا جس کا فریج اور واشنگ مشین کا کاروبار تھا, وہ ریپیئر بھی کرتے تھے اور بیچتے بھی تھے. ان سے انہوں نے کانٹیکٹ کیا کہ ایسا ہے کہ ہمارا واشنگ مشین خراب ہو گیا ہے, آپ بنا سکتے ہیں؟ تو وہ صاحب آئے, تشریف لائے ان کے گھر پہ, اور اس کو دیکھا. انہوں نے دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کا موٹر جو ہے وہ جل گیا ہے. بولے کیا کرنا پڑے گا؟ بولے اس کو لے کے جانا پڑے گا ورک شاپ پہ, وہاں سے ہم بنا کے لے کے آتے ہیں. اور انہوں نے کیا تھا کہ ایک وائر اس کا نکال دیا تھا. وہ واشنگ مشین اپنی دکان پر, ورک شاپ پر لے کر کے گئے, اور پھر بنا کے دوسرے دن لا کر ان کے حوالے کر دیا. حوالے کرنے کے بعد
बहरहाल उन्होंने पैसा पूछा तो कुछ पैसा उन्होंने बताया इतना मोटर की कीमत होती है, जो हमने लगा दिया, हम सर्विस चार्ज नहीं ले रहे हैं, दे दिया उन्होंने और खामोश हो गए। एक और साहब से कांटेक्ट किया, उनकी गैरेज थी, उस रास्ते से उनका गुजर हुआ और उन्होंने गाड़ी सामने खड़ी करके उसकी हवा निकाल दी, और हवा निकालने के बाद उनके पास गए, कहने लगे कि मैं आपके सामने मेरी गाड़ी है, उसकी हवा निकल गई है, जरा आप इसको चेक कर लें, हम आधे घंटे में वापस आते हैं, कुछ काम है उसको सॉल्व करके, कुछ पटा करके वापस आ रहे हैं। बहरहाल वापस आए तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आपके पंचर थे इसमें, गाड़ी में 2 पंचर थे, हमने उसको बना दिया। इस तरह से उन्होंने जगह जगह जाकर उन लोगों का सर्वे किया जो उस इलाके में बहुत ज्यादा दीनदार तस्वुर किए जाते थे। फिर उन्होंने वापस उनसे कांटेक्ट किया और कहा कि हमने तो खाली वायर निकाल दिया था। तो कहने लगे कि भाई हमारा तो काम यही है, अगर हम इस तरह से अगर आपसे कंप्रोमाइज करेंगे और कुछ भी आपसे कुछ नहीं लेंगे तो कैसे हमारा घर का खर्चा चलेगा, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो उसकी रोजी रोटी कैसे चलेगी। वो साहब जो पंचर बनाते थे उनसे कांटेक्ट किया तो कहने लगे हम तो 4 पंचर भी निकाल सकते थे, 2 ही पंचर हमने निकाला। तो उस आदमी का यही सवाल था कि आप ये बताइए कि आप ये नहीं जानते कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको देख रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी वॉचिंग कर रहे हैं, हाजिर और नाजिर हैं, 24 घंटा आप पर नजर रखे हुए हैं, आप इस तरह से बेईमानी करते हैं। इस तरह से उसने सर्वे निकाला, सर्वे किया लोगों का, हमारी कौम का, हम लोगों का, और इस तरह के नताइज उसके सामने आए, जिसकी बुनियाद पर उसने रिपोर्ट लगाई कि ईमान वालों की बहुत कमी है, बज़ाहिर इस्लाम वाले बहुत। बहरहाल तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये तरबियत की कमी है, हमारे वालिदैन की जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों की इस तरह की तरबियत करें। जब बच्चा हमारी गोद में होता है, 7 साल तक हमारे पास रहता है, तो हमें उसकी फिक्री तरबियत करने की ज़रूरत है, अखलाकी तरबियत करने की ज़रूरत है। और सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि हम अपने घर का माहौल अच्छा रखें, हम ऐसा कोई एक्ट ना करें जिसकी बुनियाद पर हमारे बच्चे के जहन पर कोई मंफी असर पड़े, कोई नेगेटिव असर पड़े। हमारा बच्चा जो है गलत जहन, गलत रुख, उसकी मिसाल के तौर पर मैं अर्ज करूं कि मिसाल के तौर पर मियाँ बीवी आपस में झगड़ा करने लगे बेटे के सामने या बेटी के सामने, और झगड़ा बेटा और बेटा या बेटी देख रहे हैं, तो बेटा समझेगा अगर अब्बा हावी हैं तो बेटा सोचेगा कि हमें भी बड़े होकर के इसी तरह अपनी बीवी के साथ सलूक करने की जरूरत है, और बेटी है, माँ हावी है, तो वो ऐसा सोचेगी कि हम भी किसी की बीवी बनेंगे और हमको भी इसी तरह से अपने शौहर को ठीक रखना पड़ेगा, और इसी तरह से हम उसको ठीक करेंगे। और लेकिन अगर वहीं पर मियाँ बीवी मोहब्बत के साथ एक दूसरे का एहतराम करें, एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें, तो यकीनन उन्हीं बच्चों में ये फिक्र पैदा होगी, ये फिक्र डेवलप होगी कि अगर हम आगे चल करके बीवी बनेंगे तो इसी तरह से हमें शौहर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हम शौहर बनेंगे तो इसी तरह से हमें अपनी बीवी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और इस तरह से इज्जत का और वकार का एक माहौल घर में डेवलप होगा, और हमारा घर जन्नत नमूना उसी वक्त बन सकता है जब हम अपने बच्चों के सामने अपना जो एक्ट है, अपना जो किरदार है, अपना जो रोल है, वो इस तरह प्ले करें कि हमारे बच्चे पर कोई निगेटिव फीलिंग ना आए, निगेटिव असरात उसके ऊपर मुरतब ना हो, और वो हमारा बच्चा बहुत मुस्बत और तामीरी उसकी जहन बने और फिक्री उसकी तरबियत हो। और याद रखिए कि जो हमें अपने बच्चों की तरबियत की ज़रूरत है वो ईमानी तरबियत की ज़रूरत है। आज हालात इस कदर ख़राब हैं, आज हमारे बच्चे इस्लाम से फिर रहे हैं, आज हमारी बच्चियां दूसरों के साथ जा रही हैं। मेरी कई लोगों से बात हुई तो बोलते हैं, वो खुदा का इनकार करते हैं, वो बोलते हैं कोई गॉड नहीं, कोई खुदा नहीं, सारी दुनिया ऑटोमेटिक चल रही है। इस फिक्र में जो बच्चे हैं तो जाहिर है वो इस्लाम को क्या फॉलो, उनको क्या फ़र्क पड़ता है,
وہ کسی کے ساتھ چلے جائیں, کسی کرسچن کے ساتھ چلے جائیں, کسی یہودی کے ساتھ چلے جائیں, کسی ہندو کے ساتھ چلے جائیں, کسی ہریجن کے ساتھ چلے جائیں, کیا فرق پڑتا ہے جب اس کا ذہن ایسا بن چکا ہے کہ گاڈ ہی نہیں ہے, خدا ہی نہیں ہے, وہ ملحد ہو چکے ہیں. آپ ذرا غور کیجئے, آپ ذرا قریب جائیے اپنے بچوں کے. ابھی ہمارے ایک بچے نے ہم سے سوال کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے 6 سال کی عمر میں شادی کر لی اور 9 سال میں ان کی رخصتی ہو گئی؟ کیا کوئی باپ اپنی بیٹی کو اتنی کم عمر میں شادی کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے یہ ایک نگیٹو فیلنگ جو ڈالی جا رہی ہے, ایک ماحول جو کریٹ کیا جا رہا ہے, اور خاص طور سے ہمارے بچے جو فیس بک پر ہیں, جو ٹویٹر پر ہیں, اور جو سوشل میڈیا کا یوز کر رہے ہیں, استعمال کر رہے ہیں, ان کو گمراہ کرنے کی بے شمار طاقتیں دنیا میں موجود ہیں جو ہر وقت ان کے کانٹیکٹ میں ہیں, اور کانٹیکٹ میں اگر نہیں ہیں تو ہم نہیں اپنے بچوں کے ساتھ. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں ہمارا بچہ موبائل یوز کر رہا ہے, ہم یوز کر رہے ہیں, ہم کو پتہ نہیں کہ وہ کون سی دنیا میں ہے, کیا وہ یوز کر رہا ہے, کس سے بات کر رہا ہے, کس سے چیٹنگ کر رہا ہے, کیا دیکھ رہا ہے. ہم کو کچھ بھی فکر نہیں ہے اور کچھ بھی پڑی نہیں. ہم الگ مست ہیں, وہ الگ مست ہیں. اس طرح سے ہمارے بچوں کا ذہن خراب کیا جا رہا ہے, ان کی ذہن سازی ہو رہی ہے. میں بار بار اپنے پیرنٹس سے, اپنی ماں بہنوں سے اور اپنے بھائیوں سے, اپنے بزرگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کے پاس 14 سال تک بچے کا جو عمر کا پیریڈ ہے, انتہائی قیمتی پیریڈ ہے, وہ آپ کے پاس ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے, اس وقت سے اگر آپ فکری تربیت شروع کر دیں, اس کی ذہنی تربیت شروع کر دیں, اس کی ایمانی تربیت شروع کر دیں, اخلاقی تربیت شروع کر دیں, تو 14 سال 10 تک پہنچتے انشاءاللہ وہ فکر کے اعتبار سے پختہ ہو جائے گا, ایمان کے اعتبار سے پختہ ہو جائے گا, اور وہ آگے چل کر کے انشاءاللہ کسی بھی فیلڈ میں جائے, کہیں بھی جائے, وہ گمراہ نہیں ہوگا. بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے بچوں کے تعلق سے فکر کرنے کی, اور خاص طور سے اللہ پاک کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ پاک آرڈر دے رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم سے بچاؤ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری ذمہ داری عائد کر رہے ہیں والدین پر کہ اگر وہ گمراہ ہوتے ہیں, یہودی بنتے ہیں, نصرانی بنتے ہیں, مجوسی بنتے ہیں, تو اصل میں ان کے والدین کا قصور ہے. والدین جیسا ماحول ان کو فراہم کریں گے, جیسا ماحول پرووائڈ کریں گے, جس سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں گے, اسی سانچے میں بچے ڈھلتے ہیں. تو اصل میں ذمہ دار ارتداد کے, اسلام سے پھرنے کے, الحاد کے ہمارے والدین ہیں, اور اس کے بعد ہم کسی پر الزام عائد کر سکتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بالخصوص اس الحاد کے فتنے کے زمانے میں, ارتداد کے فتنے کے زمانے میں سینسیئر بنائے, ہم کو سوچنے سمجھنے کی ہمارے اندر صلاحیت دے, اور اپنے بچوں کے تعلق سے فکر کرنے کی توجہ دے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت یہ چند چھوٹی ٹوٹی پھوٹی باتیں تھیں ہم سب کے حق میں, ہمارے بچوں اور والدین اور پیرنٹس کے حق میں قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.